عنوان دعا کیجیے گا. تحریر ذوالفقار علی بخاری. ہم انسان بھی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہیں. جب تک ہم تکلیف میں نہیں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت تک اپنے خالق کو یاد کرنے کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتے ہیں. حالانکہ دعا کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہر وقت کرنی چاہیے. کوئی بھی لمحہ قبولیت کا ہو سکتا ہے اور ہم آنے والی بیشتر مشکلات سے بچ بھی سکتے ہیں. ہمارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، مگر ہم اس جانب توجہ مرکوز کرنے کی ہمت و کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، اور جوں ہی ذرا سی چوٹ لگنے کی دیر ہوتی ہے ہم سر آسمان کی جانب اٹھا کر منہ سے ایسے ایسے کلمات نکالتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. اور کبھی کبھی تو ہم نعوذ باللہ یوں باتیں کرتے ہیں جیسے اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ناانصافی کر دی ہو. دعا کو تو پتہ نہیں ہم کیا چیز سمجھتے ہیں، اس سے ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے موت سے ڈر لگ رہا ہو. اکثر مجھے ایسا منظر دیکھنے کو ملا ہے کہ دعا ہو رہی ہے اور لوگ مسجد سے محفل سے اٹھ کر دور جا رہے ہیں، جیسے ان کو ان دعائیہ کلمات سے فائدے کی امید نہ ہو یا دعا سے زیادہ اہم کام ان کو سر انجام دینا ہو. مجھے بس یہی کہنا ہے کہ دعا ہماری عبادات کا مغز ہے. اس کے بنا عبادات کچھ ادھوری سی ہیں. تو ہر حال میں دعا کیجیے تاکہ ہماری بات بن سکے اور ہم خوشگوار زندگی بسر کر سکیں. آپ اس حوالے سے اگر کبھی غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر لڑکیاں جب بھی کچھ غیر متوقع ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے، جبکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت چھپی ہوتی ہے جس کو ہم کم عقل انسان سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن ہم دعا کی بدولت آنے والی مشکلوں سے بچ سکتے ہیں، مگر نہ تو ہم خود اپنے لیے دعا کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو اپنے حق میں دعا کے لیے کہتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو دینے کے لیے رضامند ہوتے ہیں کہ یہ ہماری انا اور حسد پن کیوں کسی کو آگے بڑھتا دیکھے یا کسی کے فائدے کے لیے دل سے خوش ہوں. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ہی اپنی زندگی میں بے پناہ مسائل کا شکار رہتے ہیں مگر دعا کرنے سے باز رہتے ہیں. ایسے افراد کو آپ بھی دعا کی جانب مائل کریں گے تاکہ وہ بھی دعا کی برکات سے فیض حاصل کر سکیں. یاد رکھیے گا، جب تک آپ کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اور دعا بھی تب ہی قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے جب آپ کو یقین کامل ہوتا ہے کہ سننے والی ذات ہی ہماری شنوائی کرے گی، تو ہی دعا قبولیت کا درجہ پاتی ہے. یوں تو ہمارے والدین بھی ہم بچوں کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اور اکثر ہم انہی کی وجہ سے بے شمار مسائل سے محفوظ رہتے ہیں، مگر ہم میں سے کچھ ناعاقبت اندیش ان کی موجودگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور جب وہ خود والدین بنتے ہیں تو ان میں سے کچھ کو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی دعا اور ان کی موجودگی کیا اہمیت رکھتی ہے. آپ سے آج التماس کرتا ہوں کہ ایسے افراد کے حق میں دعا کیجیے گا کہ وہ بھی ہدایت پا سکیں اور والدین کی بھرپور خدمت کر سکیں. دوسری طرف ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کرنے سے ہماری اپنی بے شمار دعائیں بھی دوسروں کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہیں. اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کے لیے بھی بہترین تحفہ دعا ہے، اور اچھی اولاد ہی اکثر والدین کی بخشش کے لیے دعا کیا کرتی ہے، وگرنہ بہت سے لوگوں کو تو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میرے بارے میں میری پیاری بہن الکا فکر مند ہوتی ہے اور ہر روز مجھے اپنی خیریت آگاہ کرنے کا کہتی رہتی ہے. میرے لیے ہر پل دعا کو رہتی ہے کہ میں محفوظ رہوں اور کوئی بیماری مجھے لاحق نہ ہو. شاید تمام بہنیں ہی یوں ہی اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو رہتی ہیں، مگر میں چونکہ آج کل کچھ زیادہ ہی حق بات کے لیے بولنے لگا ہوں اور پھر کرپٹ افراد کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے تو مجھے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، تو وہ بے حد پریشان سی ہو جاتی ہے اور مجھے ہاں مرتبہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے، مگر بھائی سے محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ ایسا کرنے سے روکے. یہاں میں ان سطور کے ذریعے نہ صرف آپ لوگوں کو بلکہ پیاری بہن الکا کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دعا خلوص سے دل سے کرتے ہو تو پھر وہ خداوند کریم کی بارگاہ میں لازمی قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے.
اگرچہ کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ پر وقت لگتا ہے اور کچھ کی بدولت ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کا پورا نہ ہونا ہمارے حق کے لیے بہتر ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں یا یوں بے دلی سے دعا کریں کہ جیسے قبولیت کا یقین نہ ہو۔ تو جناب پھر آپ کی دعا قبول ہوگی جب آپ کھیلنے سے قبل ہی ہاتھ تسلیم کرنے کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ تو جناب دعا سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، تو آج سے ہی اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کیجیے اور دعا کیجیے گا کہ دعا ہی افضل عبادات میں سے ایک عبادت بھی ہے۔